درس نمبر 28، عنوان نمبر 72، بیع الاب مال ولده الصغیر من نفسه، باپ کا چھوٹے بچے کا مال خود کو بیچنا، اپنے آپ کو بیچنا۔ آگے حضرت فرماتے ہیں واستثنى الحنفیۃ والشافعیۃ من اشتراط تعدد العاقدین ما اذا باع الاب ماله من ابنه الصغير بمثل قيمته او بما يتغابن الناس فيه عادة او اشترى مال الصغير لنفسه بذلك وخالفهم في ذلك زفر والحنابلة فمنعوا من ذلك، کہ حنفیہ اور شافعیہ نے متعاقدین کے تعدد کی شرط سے اس صورت کا استثناء کیا ہے کہ باپ اپنے چھوٹے بچے کو اپنا مال قیمت مثل پر بیچے یا اتنی قیمت پر بیچے جس میں لوگ عموماً چشم پوشی کرتے ہیں، یا بچے کے مال کو خریدے۔ امام زفر اور حنابلہ کا اختلاف ہے، وہ منع کرتے ہیں۔ ماقبل میں بات چل رہی تھی کہ عاقدین جو ہوتے ہیں بیع میں وہ الگ الگ ہونے چاہیے، متعدد ہونے چاہیے۔ ایک ہی آدمی بائع اور مشتری دونوں نہیں ہو سکتا، چونکہ دونوں کے حقوق متضاد ہوتے ہیں اور ایک ہی آدمی متضاد حقوق کا مالک نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی بائع ہو اور دوسرا آدمی مشتری ہو، ایک ہی آدمی دونوں بنے، یعنی ایک اصیل ہو ایک طرف سے اور دوسری طرف سے وہ کسی کا نائب بن کر عقد کرے تو یہ عقد درست نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں پر بیان کیا ہے کہ ایک صورت مستثنیٰ ہے کہ اگر والد ہے اور وہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ بیع کر رہا ہے، چاہے اس کو اپنا مال بیچ رہا ہے یا اس کا مال خرید رہا ہے، تو برابر قیمت پر ہے، قیمت مثل پر ہے، جو اس کی بازاری قیمت ہے اسی کے مطابق ہے، یا تھوڑا سا فرق ہے جس میں لوگ عموماً چشم پوشی کرتے ہیں، چلا لیتے ہیں، اتنی قیمت پر اگر وہ خرید رہا ہے بیچ رہا ہے تو اس صورت میں یہ بیع درست ہوگی۔ حالانکہ یہاں پر ضابطے کے اعتبار سے درست نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ باپ تنہا عاقد ہے، بچے کی طرف سے وہ نائب ہے، تو گویا خود ہی بیچ رہا ہے اور خود ہی خرید رہا ہے، لیکن اس صورت کا استثناء کیا گیا ہے اور یہ درست ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک۔ امام زفر حنفیہ میں سے اور امام احمد بن حنبل حنابلہ جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ اس کو عام ضابطے کے مطابق لیتے ہیں کہ عام ضابطے کے مطابق یہاں بھی یہ صورت درست نہیں ہے۔ دونوں کے دلائل آگے آ رہے ہیں۔ امام زفر اور حنابلہ کا اختلاف ہے، وہ منع کرتے ہیں، اس لیے کہ قیاس یہ ہے کہ ایک آدمی بیع کے دونوں طرف کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ محال ہے۔ اور اصحاب ثلاثہ نے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ نے اس کو استحساناً جائز قرار دیا ہے۔ استحسان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اس طریقے کے جو بہتر ہو۔ اور قیمت مثل اور لوگوں کی چشم پوشی کی مقدار پر خرید و فروخت بسا اوقات اچھی طرح قرب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یعنی ائمہ ثلاثہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، ہاں اگر اچھے طریقے سے تم قرب حاصل کر رہے ہو اور ان کے مال کے قریب جا رہے ہو تو درست ہے، یعنی یہ منع نہیں ہے، ممانعت سے اس کا استثناء کیا گیا۔ اب ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ اگر باپ خود اپنے بیٹے سے خرید و فروخت کرتا ہے اور برابر قیمت پہ کرتا ہے جس میں بچے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ باپ کی شفقت ہوتی ہے، وہ خواہ جو ہے بچے کا نقصان نہیں کرتا ہے، تو جب وہ برابر قیمت پر خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے تو یہ اچھی طرح قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آیت میں ممانعت سے جو استثناء کیا گیا ہے جس سے جواز ثابت ہوتا ہے، تو والد والی شکل استثناء والی شکل بن جائے گی، اور اس طرح آیت کے ذریعے سے اس کا جواز ثابت ہوا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ایک شخص بیع کے طرفین کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، تو باپ کے کامل شفقت والے اور سرپرست ہونے کی وجہ سے اس کا فعل بچے کی طرف منسوب ہوگا۔ تو یوں سمجھا جائے گا کہ بچے نے بالغ ہونے کی حالت میں خود خرید و فروخت کی، لہذا حکماً عاقد متعدد ہو گئے، جس کی بنا پر استحالہ نہیں رہے گا
یہی شافعیہ کا مذہب ہے۔ یعنی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو ماقبل میں ہم نے اصول جو بتلایا تھا وہ یہاں پر ٹکرا رہا ہے کہ ایک شخص بے کے دونوں طرف کا ذمہ دار نہیں بن سکتا ہے، پھر یہاں والد اکیلے کیسے بن رہا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا کہ باپ کے اندر ایک چیز دوسروں سے زائد ہے، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، اور وہ ہے اپنے بچے پر کمال شفقت۔ جو غیر باپ ہے، جو دوسرے لوگ ہیں، ان کے اندر وہ شفقت نہیں ہو سکتی جو ایک باپ میں ہے۔ تو کمال شفقت کی وجہ سے باپ کا فعل بچے ہی کی طرف منسوب ہوگا، گویا اس کی شفقت اتنی زیادہ ہے کہ بچہ خود اگر خریدتا یا بیچتا تب بھی وہ اسی طرح بیچتا یا خریدتا جس طرح باپ نے کیا ہے۔ گویا باپ کا عمل در حقیقت بچے ہی کا عمل ہوا، تو گویا حکماً جو ہے وہ عاقد متعدد ہو گئے۔ بیٹے کو بھی ایک مستقل حیثیت دے دی گئی باپ کے شفقت کی وجہ سے، کہ گویا باپ کی جانب سے بچے کے لیے جو عمل کیا گیا وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بچے نے خود کیا۔ جب بچے نے خود کیا تو دوسری طرف باپ ہو گیا، تو حکماً جو ہے وہ عاقد متعدد ہو گئے، لہذا وہ اصول بھی نہیں ٹوٹا اور اس طریقے سے بے صحیح ہو گئی۔ عنوان نمبر 73، بیع ولی او وصی غیر الاب من نفسہ، کہ باپ کے علاوہ سرپرست یا وصی کا خود اپنے آپ سے بے کرنا۔ یعنی اوپر جو مسئلہ آیا تھا وہ تو والد کا تھا، باپ کا تھا کہ باپ خود اپنے بیٹے سے خرید و فروخت کرے، اپنا مال بیٹے کو بیچے یا بیٹے کا مال خود خریدے۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ باپ نہیں ہے، باپ کے علاوہ کوئی اور آدمی ہے، چچا ہے یا ماموں ہے یا اور کوئی سرپرست ہے جو اس وقت بچے کا ذمہ دار ہے، یا وصی ہے، باپ کا بچے کے چھوٹے ہونے کی حالت میں انتقال ہو گیا اور باپ نے کسی کو اپنی جانب سے وصی مقرر کیا تھا، تو وہ وصی اب اس بچے کے مال سے خود خرید و فروخت کرے، اپنا مال اس کو بیچے یا اس کا مال خود خریدے، اس کا کیا حکم ہے اس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ باپ کے علاوہ سرپرست یا وصی اگر اپنا مال بچے کو بیچے یا اس کا مال اپنے لیے خریدے تو اگر اس میں نفع نہ ہو تو بالاتفاق جائز نہیں ہے۔ یعنی اس میں اگر بچے کا نفع نہیں ہے، نقصان ہے، یا ایسے ہی بس خواہ ہے، بچے کے مال میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا بچے کو اس خرید و فروخت سے کوئی پروفٹ یا کوئی نفع نہیں مل رہا ہے، تو بالاتفاق یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اور اگر اس میں ظاہر نفع ہو تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک درست ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درست نہیں ہے۔ شافعیہ کا بھی یہی قول ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ باپ اور وصی کسی کا بھی عقد درست نہ ہو، کیونکہ اس میں استحالہ ہے، مگر باپ کی کمال شفقت کی بنا پر اس کی ایک شخصیت کو ذات، رائے اور عبارت کے اعتبار سے متعدد مان لیا گیا، اور وصی شفقت میں اس کے برابر نہیں، لہذا یہاں معاملہ قیاس کے مطابق رہا۔ یعنی اگر نفع کے ساتھ بیچے، سرپرست ہے یا کوئی وصی ہے باپ کے علاوہ، اگر نفع نہیں ہے بچے کا اس میں تو بالاتفاق درست نہیں ہے۔ اگر نفع ہے تب بھی حنفیہ میں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو منع کرتے ہیں، جبکہ شیخین امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ امام محمد اور شافعیہ جو ہیں اس کو منع کرتے ہیں۔ منع کرنے کی ان کی دلیل یہ ہے کہ اصل ضابطے کے مطابق تو منع ہی ہے کہ ایک آدمی عقدے کے دونوں طرف کا ذمہ دار بنے، تو وہ ضابطہ ہر جگہ پایا جائے گا۔ باپ کے اندر صرف کمال شفقت کی وجہ سے ہم نے ایک خاص بات کی وجہ سے استثناء کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ وصی میں اور سرپرست میں باپ والی کمال شفقت موجود نہیں ہے، لہذا جس چیز کا استثناء کیا گیا تھا وہ بات یہاں نہیں پائی گئی، لہذا یہاں اصل حکم جو تھا عدم جواز والا کہ ایک آدمی عقد کے دونوں طرف کا ذمہ دار نہیں بن سکتا، وہ بات یہاں پائی جائے گی اور یہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ شیخین کی دلیل یہ ہے کہ اگر وصی کے تصرف میں یتیم کا کھلا نفع ہو تو یہ اچھے طریقے پر اس کے مال سے قریب ہونا ہے، لہذا نص کی وجہ سے اس کا مالک ہو جائے گا۔ شیخین نے اوپر جو دلیل آئی تھی آیت کریمہ میں
جو والد کے متعلق استثناء اس سے ثابت کیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اس کے نزدیک مت ہو سوائے اس طریقے کے جو بہتر ہو، یعنی اچھے طریقے سے قرب کی اجازت دی گئی ہے، اس کا استثناء کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر شیخین فرماتے ہیں کہ جس طرح باپ کا معاملہ اپنے بیٹے کے لیے وہ اچھی طرح قرب کا ذریعہ ہے اور اسی وجہ سے وہ استثناء ہے، اسی طرح باپ کے علاوہ اگر کوئی اور سرپرست اور وصی بیٹے کے لیے نفع والا معاملہ کرتا ہے، جس میں بیٹے کا نفع ہے، تو یہ بھی اچھی طرح قریب ہونا ہے، جس میں بچے کا نقصان نہیں ہے، اس لیے یہ بھی آیت کریمہ کے استثناء کے اندر داخل ہوگا اور اس کی اجازت ہوگی۔ یہ گویا آیت کریمہ کے جو استثناء کیا گیا اس سے دلیل پکڑی گئی ہے۔ دوسری بات یہاں پر آگے فرما رہے ہیں، اور وصی میں دو مشابہت ہیں، ایک وکیل کی مشابہت اس کے اجنبی ہونے کی وجہ سے، دوسری باپ سے مشابہت کیونکہ وہ باپ کا پسندیدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی بچے پر کامل شفقت کی وجہ سے ہی باپ اس پر راضی ہوا، لہذا نفع ہونے کی صورت میں ہم نے باپ کے مشابہ مانتے ہوئے اس کے لیے ولایت ثابت مانی، اور نہ ہونے کے وقت وکیل مانتے ہوئے اور دونوں مشابہتوں پر بقدر امکان عمل کرتے ہوئے اس کی ولایت کو ختم کر دیا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ وصی میں دو پہلو ہیں، دو باتیں ہیں، دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو حیثیت وکیل کی ہے، جس طرح کوئی آدمی کسی کو کوئی کام کے لیے مقرر کرتا ہے تو اسی طرح گویا باپ نے اس کو مقرر کیا تھا، تو یہ بحیثیت وکیل ہیں۔ تو وکیل ایک اجنبی ہوتا ہے، اسی طرح یہ اجنبی ہے، اور اجنبی کا معاملہ تو پہلے آ چکا ہے کہ وہ ایک ہی آدمی عقد کے دونوں طرف کا ذمہ دار نہیں بن سکتا ہے۔ لیکن وصی کے اندر دوسرا پہلو ہے باپ کے مشابہ ہونے کا، پہلا تو وکیل کے مشابہ ہونے کا تھا اور دوسرا باپ کے مشابہ ہونے کا ہے۔ باپ کے مشابہ اس لیے کہ باپ نے اس کو اپنا نائب تسلیم کیا ہے، اپنی جگہ پر اس کو قائم رکھا ہے کہ میرے انتقال کے بعد تم میرے بچوں کی پرورش کرنا، ان کو سنبھالنا۔ گویا باپ کی کامل شفقت جو ہے وہ اس آدمی پر نگاہ ڈالے ہوئے ہے کہ یہ آدمی میرے بچے کے اوپر صحیح طور پر شفقت کر سکتا ہے۔ تو کمال شفقت میں باپ کی طرح پورے طور پر نہ صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ درجے میں وہ باپ کے قریب ہے، باپ کے مشابہ ہیں۔ تو اب دو پہلو ہیں، تو دونوں پہلو کی رعایت کی گئی۔ اگر عقد میں نفع ہے تو پھر باپ والے پہلو کی رعایت کرتے ہوئے اس عقد کو درست قرار دیا، اور اگر نفع نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وکیل والا، اجنبی والا مانتے ہوئے اس کو وکیل کے مشابہ قرار دیتے ہوئے اس عقد کو درست قرار نہیں دیا۔ تو دونوں پہلو پر عمل ہو گیا، جہاں تک ممکن تھا، جو مناسب تھا اس کے مطابق عمل ہو گیا۔ اس عنوان میں ذکر کردہ فقہی مذاہب سے واضح ہوتا ہے کہ ان تمام میں اصل یہ ہے کہ ایک شخص عقد کے دونوں طرف کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ عقد کی بنیاد کے خلاف ہے جو دو طرف ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی اصل ضابطہ یہ ہے، بقیہ ساری باتیں جو ہے وہ اسی ضابطے کے ارد گرد گھومتی ہیں اور اسی کے متفرعات میں سے ہوتی ہے۔ اصل ضابطہ یہی ہے کہ عقد میں ایک آدمی دونوں جانب کا ذمہ دار نہیں بن سکتا ہے، عقد خود تقاضا کرتا ہے کہ وہاں پر دو آدمی ہوں، کم سے کم درجے میں تعدد ہو، تو تعدد کا وہ تقاضا کرتا ہے۔ البتہ تمام حضرات کے یہاں اس ضابطے میں کچھ مستثنیات ہیں جو موکل یا جس کی طرف سے نائب بنایا گیا ہے اس کی مصلحت سے متعلق ہیں، یعنی موکل یا وکیل، ان کے اعتبار سے کچھ مستثنیات بھی اس ضابطے کے اندر پائے جاتے ہیں، اس لیے ہر فقہ کے اندر اس کے اعتبار سے اس میں کچھ مستثنیات بھی ہیں۔ جیسے حنفیہ نے اس ضابطے سے والد کو مستثنی کیا، اسی طرح سرپرست اور وصی ہے، اگر وہ نفع والا عقد کر رہا ہے تو اس کو بھی مستثنی قرار دیا ہے۔ اور بندے کو، یعنی حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حنفیہ اور شافعیہ کے قول میں مصالح کی رعایت زیادہ ہے، واللہ سبحانہ اعلم۔